اسلام تو پھر انڈیویجول لیول پہ شروع ہوتا ہے. او انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے مال، گھر اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اس طرح انڈیویجول لیول کے اوپر سٹارٹ ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اس کو زیرو سے سٹارٹ کر کے ایک ایپیکس تک پہنچایا. ہم صرف اس کو رول ماڈل کے طور پہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس طرح کی کامیابی تاریخ انسانی میں نہ پہلے ہوئی نہ ابھی تک بعد میں ہوئی ہے. ہم اسے رول ماڈل کے طور پر فالو کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی اسی طریقے سے سٹارٹ کریں، تو میں پھر اس میں عرض کرتا ہوں کہ معاملات زیادہ گمبھیر ہیں ہماری سوچ سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں مسلمانوں کا پتہ تو تھا نا یہ مسلمان ہیں یہ کافر ہیں. یہاں تو سارے ایک سے ایک بڑھ کے مسلمان ہیں اور منافق ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ رسول اللہ کو تو پھر بھی وحی کی تائید حاصل تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ اس طرح یہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، ان سے محتاط رہنا ہے، یہ وہ بھی اینڈ پہ جا کے. شروع میں تو سب نے بھگتا منافقین کے معاملات کو. آج تو وہی کا سلسلہ بھی کوئی نہیں، ختم نبوت ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم مکی دور میں، میں کہتا ہوں مکی دور سے بھی ہم بہت پیچھے. مکی دور میں تو کافر تھے تو کافر تھے، مسلمان تھے تو مسلمان تھے. اب مسلمان کہاں ہیں؟ ایون جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی بس اتنا مذہب پہ چلنا پسند کرتے ہیں جس سے ان کے معاملات کو نقصان نہ پہنچے. اس سے زیادہ آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے اندر اگر کوئی شخص مذہبی ہوتا ہے تو وہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ سمجھتا ہے داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، 5 وقت نماز شروع کر لے، باقی اپنے کاروبار کے معاملات میں کام چپ کے رکھے. ہیروئن کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور ایئرپورٹ کے اوپر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. دونوں چیزیں پیرلل میں چل رہی ہیں. حرام کاروبار بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو اگر اسلامی نظام سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو تو وہ تو پھر ہمارے یورپ اور امریکہ میں زیادہ بہتر ویلفیئر اسٹیٹس، اور انہوں نے پریکٹیکلی ایک دنیا کو جنت بنا کے بتایا. ہم لوگوں نے تو دنیا کا امن یقین کریں برباد کر کے رکھ دیا. ہم لوگوں میں مراد جو جذباتی لوگ. اس لیے ان خواہشات کو بجائے آپ بہت بڑے لیول پہ دیکھنے کہ ہر بندے نہیں دیکھنا، اور ایک بچے بیچارے کا کیا ویژن ہے. یقین کریں اسٹوڈنٹ لائف میں تو جماعتوں کے بڑے بڑے امیر کس طریقے سے کان پکڑ کے ہانکتے رہتے ہیں، حالانکہ پیچھے ریالٹی کیا ہوتی ہے. اس کی نمائندہ مثال آپ اسلامی جمعیت طلباء دیکھ لیں. یعنی یہ 90s کے اندر کن کاموں کے لیے یہ جماعت یوز ہوتی ہے. مودودی صاحب کا ویژن کیا تھا اور جماعت بالکل اس کے الٹ چلی. ایک بندہ جو کہ خود وہاں پہ موجود تھا مودودی صاحب کی مجلس میں، اس نے مجھے بتایا کہ جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا نا، تو ایک میجر صاحب مولانا مودودی رحمہ اللہ کو ملنے کے لیے آئے جو ان کے معتقد بھی تھے. تو انہوں نے آگے سلام عرض کیا تو مودودی صاحب نے پوچھا کہ یہاں کیسے معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کافی بہتر چل رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجھے پتا کیا ہوا اس کے بعد. تو مودودی صاحب نے ایک جملہ بولا تھا کہ بیٹا اگر آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اتر کے ماشاءاللہ لگا دینا تو وہ بھی غلطی ہوگا. کسی شخص کو بندوق کے زور پر کسی پہ مسلط ہونے کی اللہ، قرآن، اسلام اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیتے. آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو اس طریقے سے دبا نہیں سکتے. اور پھر دیکھیں ہم نے کیا کچھ بھگتا ہے اس کے بعد. تو لیکن جماعت اسلامی کیا کرتی رہی؟ 90s کے اندر جتنی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، قاضی حسین صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا انہیں اجر دے، وہ بالکل جماعت اسلامی کو دوسرے ٹریک پہ لے کے چل پڑے. اور مس یوز اس طرح ہوئے کہ جماعت اسلامی کو اس پورے پیریڈ آف ٹائم میں اپنے نشان کے ساتھ الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جو ترازو کا نشان.
کبھی نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا، اس وقت کی مسلم لیگ، اور وہ اسلامی جمہوری اتحاد بنا، کبھی کسی چیز کے ساتھ اتحاد کروا دیا، پھر ایم ایم اے بن گئی تو کتاب نشان آ گیا، جماعت اسلامی کی شناخت کو ختم کر گیا۔ اب یہ سراج الحق صاحب آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اسی ڈگر پہ واپس لے کے جائیں، تو اس کے تو بہت ٹائم چاہیے۔ تو یہ اسلامی نظام کی جو باتیں ہیں نا جی، یہ آپ کا کام ہی نہیں، بس جتنا آپ کام کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز اس کے اوپر آپ ریکارڈڈ دیکھ لیں۔